الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عترة أهلة أبينا الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں مولا عزیزان گرامی، خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا یہ تیسرا عشرہ فاطمیہ تیسرا سال ہے مسلسل ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیانات جاری ہیں تاکہ معرفت آل محمد علیہ السلام میں بھی اضافہ ہو سکے اور اس شہزادی کا حق بھی ادا ہو سکے کسی حد تک جس نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح لی کہ قیامت تک اس کی نسل اس دین کی محافظ بن گئی. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس عشرے میں شروع کے 15 منٹ حالات حاضرہ میں جو مسائل درپیش ہیں مکتب تشیع کو ان پر گفتگو کی جائے اور ان سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے. ایک مسئلہ درپیش ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 31 نمبر کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بنی اسرائیل سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء احبار حبر سے ہے اور درویش اور جو ان کے روحانی یعنی گوشہ نشین اور تارک الدنیا لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم اور ابن مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا. انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا سوائے اس کے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہوا، سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یہ آیہ کریمہ آج کل لوگوں کو مرجعیت اور شیعہ مکتب کے علماء کے خلاف کچھ لوگ نام نہادی شیعہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور تفسیر بالرائے کے ساتھ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور روحانیین راہبوں کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب مان لیا تھا اور ان کے کہنے پر چل پڑے تھے اور وہ حلال و حرام کے بارے میں غلط قسم کے فتوے جاری کرتے تھے یا غلط قسم کی باتیں جاری کرتے تھے.
اسی طریقے سے شیعہ مجتہدین بھی علیہ باللہ نقل کفر نباشت مراجع کرام بھی انہی کی طرح سے ہیں جو لوگوں کو دین سے بھٹکانے اور بہکانے کے لیے ایک سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نے یہ تفسیر برہان فی تفسیر القرآن، البرہان فی تفسیر القرآن کے نام سے ہماری بہت معتبر تفاسیر میں سے ہے، جس میں الکافی اصول کافی کے حوالے سے ایک قول امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کر رہا ہوں، گو کہ میرے سامنے جن لوگوں نے سوالات رکھے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے مناظرہ کریں یا ان سے بات کریں، اس لیے کہ وہ بیچارے نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی جانتے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں، اور لغت کا جو ڈکشنری کا جو معیار ہے معنی کا وہ کچھ اور ہے، اور شریعت میں معانی کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ وغیرہ پر اور انٹرنیٹ پر اس قسم کی باتیں چھوڑ دی ہیں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کا بیان کرنا پڑ رہا ہے اس بات کو، اور یقیناً انشاءاللہ اس کا فائدہ تمام مومنین کو ہوگا کہ محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبداللہ بن یحییٰ عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ فقال اما واللہ ما دعوهم الى عبادت انفسهم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم انہوں نے لوگوں کو اپنے نفس کی عبادت کے لیے نہیں بلایا تھا، وَلَوْ دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ أَنفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ، اور اگر وہ اپنے نفس کی عبادت کے لیے انہیں بلاتے بھی تو کبھی بھی وہ لوگ ان کی عبادت کے جواب میں ان کے پاس نہیں جاتے۔ وَلَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَامًا وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، ان رہبانیین نے کیا کیا کہ انہوں نے جو شریعت کے کتابیں توریت و انجیل کے حلال تھے کیے ہوئے امر الہی تھے انہیں حرام کر دیا، اور جو حرام تھے انہیں حلال کر دیا۔ فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو اس قوم نے اپنے ان علماء کے ان حلال کو حرام کیے اور حرام کو حلال کیے ہوئے مسائل میں ان کی پیروی کی، یہ انہوں نے گویا ان کی عبادت کی لاشعوری طور پر انہوں نے اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے اپنے ان علماء اور درویشوں اور ان راہبوں اور ان صوفیوں کے کہنے کے مطابق حلال کو حرام سمجھا اور حرام کو حلال سمجھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، تو قول بہت سارے ہیں، لیکن اسی آیت کے ذیل میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے احمد ابن محمد بن خالد البرقی عن محمد ابن خالد عن حماد عن ربعی ابن عبداللہ عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس بات پر غور رہے کہ انہوں نے ان کو رب مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ رب مانا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ کہ رب کس طریقے سے مان لیا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بھی کر سکتے ہیں اور حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں امام علیہ السلام نے جواب دیا قال واللہ ما صلوا لهم ولا صاموا ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم۔ اس کا حوالہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو المحاسن صفحہ نمبر 246 میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ان روحانیین صوفیاء اور اپنے ان درویشوں کے کہنے پر نہ تو ان کے لیے نماز پڑھی نہ ان کے لیے روزے رکھے، بلکہ
ان کے لیے جو حلال تھا وہ حرام کیا اور جو حرام تھا وہ حلال کیا، اور فاتبعوہم تو انہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی۔ اب لفظ ہے اتباع کا، اس کے آگے تیسرا لفظ آتا ہے عن ابیہ، امن ذکرہ، عن عمرو بن ابی المقدام عن رجل عن ابی جعفر علیہ السلام فی قول اللہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ قال واللہ ما صلوا لهم ولا صاموا ولكن اطاعوهم فی معصیت اللہ۔ انہوں نے نہ ان کے لیے روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نماز روزے انہوں نے اللہ کے لیے کیے، لیکن ان کو اپنا رب اس طریقے سے مان لیا کہ معصیت کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں انہوں نے ان کی اتباع کی اور ان کی اطاعت کی۔ یہ آیات جو ہے یہ ہے کہ کتاب خدا کے حلال کو حرام کرنا اور کتاب خدا کے حرام کو حلال کرنا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ لڑی ہے اور فرمایا کہ میرے جد کا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی کائنات میں مجتہد یا علماء تو بہت دور کی بات ہے، اس میں خود نبی اور امام بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام یا حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ اور ہمارے تمام علماء اور بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے انہیں رب مانا ہے۔ اللہ نے کہا جو اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کی اتباع کرتا۔ اتباع کے معنی پیروی کرنا، اطاعت کے معنی ہے قول کو ماننا، ان کی بات کو ماننا۔ تو انہوں نے اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی، لیکن کس چیز میں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ولیکن اطاعوہ فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت یعنی اللہ کے نافرمانی میں انہوں نے ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی ہے۔ خدا کے واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مجتہد یا ہمارے مراجع نہ تو آج تک کسی مجتہد نے کسی کلام خدا کے حلال کو حرام کیا ہے اور نہ ہی کسی کلام خدا کے حرام کو حلال کیا ہے۔ ایک مسئلہ بھی اگر دنیا کا کوئی انسان دکھا دے کہ کسی تشیع کے مرجع وقت نے حلال قرآن کو حرام یا حرام قرآن کو حلال کیا ہو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا، اس کی اتباع کروں گا، اس کی پیروی کروں گا، اس کے پیچھے چلوں گا۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ ایسا مسئلہ آج تک نہ ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ شیعہ مکتب کی بنیاد یہی ہے کہ نص کے موجود ہوتے ہوئے مجتہد یا مرجع وقت فتویٰ جاری نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ نص کے کیا معنی ہے؟ واضح حکم، جہاں قرآن مجید اور پیغمبر کے فرمان اور احادیث یا معصومین علیہ السلام کے فرامین موجود ہوں واضح طور پر کسی حکم کے بارے میں، وہاں مجتہد یا ہمارا مرجع وقت اپنا فتویٰ جاری نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے اندر وہ کسی قسم کی مداخلت کرتا ہے۔ لہذا ہم پہلی بات تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل غلط اور خلط مبحث ہے کہ جس مسئلے کی طرف قرآن مجید روشنی ڈال رہا ہے، جس مسئلے کی طرف قرآن مجید وضاحت کر رہا ہے، اس کا تعلق مرجعیت یا تقلید سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا حصہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر عرض کریں گے، چونکہ ہمارا یہ طے شدہ امر ہے کہ ہم 15 منٹ سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ 15 منٹ کے وقفے سے انشاءاللہ ہر روز اس پر گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ بہت احسن طریقے سے واضح ہو جائے، اور اس میں ہم قرآن مجید کی تفاسیر اور اصول کافی اور ہم اپنی معتبر احادیث کی کتب کے حوالے بھی دیں گے اور انشاءاللہ عبارت بھی پڑھ کے بتائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے کا جواب دینے کا حق بھی اس انسان کو ہے جو عربی جانتا ہو اور فارسی جانتا ہو، جسے عربی ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہو۔ جس نے عربی نہ پڑھی ہو وہ ظاہر ہے کہ ان مسائل پر نہ گفتگو کر سکتا ہے اور نہ بات کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عبارت مکمل طور کے اوپر پڑھ دی ہے کہ وَلَٰكِنَّهُ أَطَاعُوا فِي مَعْصِيَتِ اللَّهِ،
رہبان اور ان کے علماء نے کیا کیا؟ دو کام کیے، ایک حلال کو حرام کیا اور ایک حرام کو حلال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہاں ہمارے مراجع کرام نے اللہ اور رسول کے حلال کیے ہوئے کو حلال رکھا ہے، حرام کیے ہوئے کو حرام رکھا ہے۔ بقیہ بحث انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ درود بھیج دیں گے محمد والا۔